کہ گھر اس وقت بھی اسلامی شریعت ہمارے لیے رہنما ہے. ہم بہت سی نادانی میں مبتلا ہے. ایسی کچھ نادانی اس پیج میں لکھا ہوا ہے، سوال اور جواب کی شکل میں آپ کے سامنے حاضر کرتے ہیں. اگر ایسی کوئی بھی بات اگر ہمارے معاشرے میں ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں سیکھ لینی چاہیے. اس میں ایک سوال کیا گیا ہے، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، جب اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، تو ایک لال دوپٹہ دیا جاتا ہے، یہ دینا کیسا ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفن کے حوالے سے صاف فرمایا کہ سادہ لباس پہنو اور سادے ہی لباس میں اپنے مردوں کو کفناؤ. تو مردوں کو کفنانا ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے، بچہ بھی شامل ہے، چھوٹے بھی شامل ہیں، بڑے بھی شامل ہیں، اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں. اگر یہ رواج ہے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو ہمارے اسلاف سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنا بنایا کام ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورتوں کے مسائل ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اس میں ایک لکھا ہے بولا جاتا ہے کہ جب کسی کے گھر ہو تو نئے کپڑے نہیں پہن سکتے. اسی طرح بولا جاتا ہے کہ گوشت نہیں کھا سکتے، اور کہا جاتا ہے نئے پھل نہیں کھا سکتے. دیکھیں، جب کسی کے گھر کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی عزیز کا، تو یہ غم کا لمحہ ہے. آدمی غم میں شوق نہیں اڑاتا ہے، بلکہ غم کے گھڑی میں انسان کھانا بھول جاتا ہے. اسی لیے اسلام نے سکھایا، حضور پاک نے فرمایا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا جب کسی کے گھر انتقال ہو جائے تو گھر والوں کے لیے کھانا بھیجو اور زبردستی انہیں کھلانے کی کوشش کرو. اس لیے کہ غم سے ڈال ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ خود اپنے گھر میں چولہا جلائیں اور اپنے لیے کھانا بنائیں. تو حکم یہ ہے کہ آپ پڑوس میں ہو تو اب پڑوسی کو حکم ہے کہ اپنے گھر بناؤ، اور بنا کر کے جس کے گھر میں میت ہوئی ہے اس کے گھر والوں کے لیے کھانا لے کے جاؤ، بٹھاؤ اور زبردستی ارے تھوڑا کھا لو، اتنا تو کھا لو، اس طرح سے ان کو کھلایا جائے. یہ غم کا موقع ہے. غم میں کوئی نیا کپڑا نہیں پہنتا، غم میں کوئی گوشت نہیں کھاتا، یہ الگ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ جس کے گھر میت ہو نیا کپڑا پہننا ناجائز ہے، گوشت کھانا حرام ہے، نیا پھل نہیں کھا سکتے ہیں، ایسا اسلام میں نہیں. آدمی غم کی وجہ سے نہیں کھاتا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام میں حرام ہو یہ الگ مسئلہ ہے. اسلامی قانون کے مطابق ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ جب کسی کے گھر انتقال ہوتا ہے تو جو 3 دن ہوتے ہیں یہ 3 دن غم کے ہوتے ہیں. عام جب کسی کا انتقال ہو، اور اگر شوہر کا انتقال ہو تو 4 مہینہ 10 دن یہ سوگ کے ہوتے ہیں اس کی بیوی کے لیے، کہ اس کی بیوی اس پیریڈ میں یعنی 4 مہینہ 10 دنوں تک کوئی زینت نہیں کرے گی. زینت اس کے لیے منع ہے، اس سوگ کے خلاف ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے ابا کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال، شوہر کے علاوہ کسی کا بھی انتقال ہو تو اس کے انتقال پر 3 دنوں تک سوگ کا حکم ہے. تو ان دنوں میں نیا کپڑا پہننا یہ سوگ کے خلاف ہے کہ آدمی جو ہے نیا کپڑا پہنے اور عیش کرے، موج کرے، خوشیاں منائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ تو ہے کہ جس کے گھر انتقال ہو 1 2 3 دنوں تک اس کو گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے نیا کپڑا پہننے سے، کیونکہ یہ سب سوگ کے خلاف. لیکن یہ جو لکھا ہے کہ گوشت نہیں کھا سکتے ہیں یا کوئی نیا پھل نہیں کھا سکتے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک سوال پوچھا ہے، کسی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرد و عورت سب کو میت کا چہرہ بتایا جاتا ہے. دیکھیں، اسلامی قانون کے مطابق انسان جب زندہ ہو تب بھی پردہ فرض ہے، اور جب انتقال ہو جائے تب بھی پردہ ہے. لہذا خاتون کا انتقال ہوا ہے تو اس کا چہرہ اس کے انہی رشتہ داروں کو بتایا جا سکتا ہے کہ جن کو چہرہ دیکھنا جائز ہے، جو محارم میں آتے ہیں. جو غیر محرم میں شمار ہوتے ہیں ان کو خاتون میت کا چہرہ دکھانا جائز نہیں. جہاں ایسا رواج ہے وہاں لوگوں کو رسم و رواج توڑنا چاہیے. کچھ لوگ ممکن آپ کو کہیں گے یہ تو ہمارے رسم میں سب چلتا ہے، آپ کیوں روک رہے ہیں، ارے دیکھنے دو. تو آپ وہاں ڈٹ کر کہو ہمارے رسم میں چلتا ہے لیکن اسلام منع کرتا ہے. ہم اسلام کے فالوور ہیں، رسم کے فالوور نہیں ہیں. لہذا غم ہوا ہے
دلاسا دو اہل خانہ کو، یہی تعزیت ہے۔ میت کا چہرہ دیکھنا سب کے لیے کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے، اگر دیکھنا بنتا ہے تو دیکھو، لیکن دیکھنا نہیں بنتا ہے تو ہرگز دیکھنے کی ضد مت کرو، کوئی ضد کرے تو سختی سے روکا جائے۔ ہمیں ہر ایسے رسم کو روکنے کی کوشش کرنی، نہیں روکیں گے تو یہ سلسلہ بہت دراز ہو جائے گا۔ اسی طرح اس میں لکھا ہے کہ غیر محرم خاتون میت کو ہاتھ لگاتے ہیں اور قبر میں بھی غیر محرم اتارتے ہیں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ہاتھ لگانا تو بہت واضح بات ہے، آپ غیر محرم ہیں، جس طرح سے زندگی میں اس کے بدن کو بغیر کپڑا کے ٹچ نہیں کر سکتے تھے، موت کے بعد بھی کسی خاتون کو بغیر کپڑا کے اس کے بدن کو ٹچ نہیں کر سکتے، اب بھی حرام ہے۔ پہلا مسئلہ کلیئر۔ دوسرا مسئلہ لکھا ہے کہ غیر محرم لوگ قبر میں اتارتے ہیں۔ قبر میں میت کو، خاتون اگر میت ہے، اتارنے کا جو کتابوں میں لکھا ہے، حضور پاک نے جو ترتیب بتلائی ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ محارم رشتہ دار جن سے پردہ نہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، اپنا بھتیجا ہے، یہ سب جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی اتارے۔ لیکن اگر ایسا کوئی رشتہ دار نہیں ہے یا ہے لیکن ان کو ہمت نہیں ہوتی، یہ سب کے کام بس کا کام نہیں ہے، ہمت والوں کا کام ہوتا ہے۔ محارم رشتہ دار ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی، یا کسی کے محارم رشتہ دار نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو ایسا کر سکتا ہو وہ اتارے، اور اگر قریبی رشتہ دار میں کوئی ایسا باہمت نہیں ہے تو پھر محلے میں جو پرہیزگار ہے، اگرچہ وہ غیر محرم ہے لیکن پرہیزگار ہے، تو حکم یہ کہ وہ پرہیزگار انسان اس خاتون میت کو اس کی قبر میں اتارے۔ لیکن عام اجنبی مردوں کو، قریبی لوگوں کو رہتے ہوئے میت خاتون کو قبر میں اتارنے سے بچنا چاہیے۔ اس میں پوچھا ہے کیا شوہر اپنے بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ اتار سکتا ہے۔ جب کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو نکاح بالکل ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم، اور ایسا ختم ہو گیا کہ اس کا شوہر اگرچہ کیوں نہیں ہے، وہ مرنے والی اس کی بیوی اگرچہ کیوں نہیں ہے، لیکن مر جانے کے بعد یہ جو اس کا شوہر ہے دیکھ تو سکتا ہے لیکن بغیر کسی کپڑا ہے کس طرح سے ٹچ نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا، نکاح ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر جسم پر کچھ کپڑا ہے تو پکڑ سکتا ہے۔ جب پکڑ سکتا ہے تو یہیں پر ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ شوہر اپنی میت بیوی کے جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے اور اس کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے، اس لیے کہ بغیر حائل کے کپڑا اس کے بدن کو پکڑنا نہیں، اس کے بدن پر کفن ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک سوال لکھا ہے، اس کا جواب تقریباً ہو گیا۔ لیڈیز کا انتقال ہو تو شوہر کا نکاح باقی رہتا ہے؟ ابھی ہم نے کہا اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو رشتہ ختم ہو گیا، ایسا ختم ہو گیا کہ اب اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب بیوی کا انتقال ہوا، رشتہ ایسا ختم ہو گیا کہ بیوی کے زندہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے رشتہ داروں میں کچھ ایسی عورتیں جن سے اس کے شوہر کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جیسے بیوی کی بہن، سالی سے نکاح کرنا، لیکن کب؟ جب بیوی حیات، لیکن بیوی کا جو انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی نکاح ختم ہو چکا ہے، لہٰذا انتقال کے بعد 4 دن بعد، 1 ہفتہ بعد، 2 مہینہ بعد، 3 مہینہ بعد اگر اس کا شوہر اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ جب شوہر کا انتقال ہو تو نکاح مکمل ختم نہیں ہوتا ہے، ابھی جو عورت ہے ابھی اپنے شوہر کا نکاح میں ہے۔ یہی وجہ کتابوں میں لکھا ہے اگر شوہر کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی نہلانے والا نہیں ہے تو اس کی بیوی اپنے مردہ شوہر کو نہلا سکتی ہے کیونکہ نکاح قائم ہے، لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال سے پوچھا ہے کہ مرحوم کو کس طرح سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ہر نیک کام کے ذریعے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، البتہ اس میں یہ دھیان رہے کہ جس کام کی ضرورت ہو آپ اس کام کے ذریعے اگر ایصال ثواب کریں گے تو زیادہ نفع پہنچے گا۔ ایک بات توجہ دیجیے، ہمارے سماج میں ایک ایسی بات عام ہو گئی ہے کہ جس کو بھی ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے چند پیٹی مسجد میں رکھوا دیں گے، آپ نے رکھوایا، ہم نے رکھوا، انہوں نے رکھا، اتنے ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد والے دیکھیں سال بھر ان پیٹیوں کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی ہے، تو ملے گا ثواب؟
بھائی ان بیٹیوں کو رکھنے میں ثواب کب ہے؟ جب پڑھیں، اور سال سال بعد وہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں آیا تو اب ایسا مت کرو، بلکہ آپ اگر مسجد ہی کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو امام صاحب سے ملو، ذمہ داروں سے ملو. کس چیز کی ضرورت ہے؟ پنکھے لگ رہا ہے، چلو پنکھے لگا دو میری طرف سے. کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ گیا، بنانا ہے، پیسہ لگ رہا ہے، یہ پیسہ لیجئے اور اس کی مرمت کرا دیجیے. تو جس کی ضرورت ہو اس میں اگر پیسہ خرچ کریں گے تو نیک کام کرنے پر ثواب ملے گا ہی، لیکن ضرورت پوری کرنے پر دونا ثواب ملے گا. ایک شیخ سے ایک مسئلہ ہے، نفلی حج کرنا افضل ہے کہ نفلی صدقہ کرنا افضل ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا نفلی صدقہ کرنا افضل ہے. توجہ ہے نا سب کی؟ یہ بھی بڑا رواج چلا ہے حج پہ حج، عمرہ پہ عمرہ کرنے کا. وہ لوگ سن لیں، لکھا ہے ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فرماتے تھے کہ نفلی صدقہ کرنا افضل ہے، بار بار حج کرنے مت جاؤ، لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ نہیں، نفلی حج کرنا افضل ہے نفلی صدقہ کرنے سے. بھائی نفلی صدقہ کریں گے جس کو پیسہ دیں اس کو بھلا ہو جائے گا، لیکن اگر نفلی حج کریں گے تو وہاں پیسہ تو خرچ ہوگا ہی، آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی، جانا پڑے گا، وہاں عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، مینا جانا ہے، کنکری مارنا ہے، بہت مشقت ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے جس چیز کی ضرورت ہو وہ افضل ہے. اگر آپ کے محلے میں کچھ لوگ محتاج ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ نفلی حج بھی کر سکتے اسی پیسے سے، تو اگر محتاج لوگوں کو آپ کے پیسے کی زیادہ ضرورت ہے تو اب نفلی صدقہ کرنا افضل ہے نفلی حج کرنے سے. اور اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسا نہیں، سب مالدار لوگ ہیں، سب دہی دھنوان ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نفلی حج کرنے جا سکتے ہیں. ایک شیخ تھے، وہ نفلی حج کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے. ایک بار حج کر چکے تھے، دوبارہ انہوں نے نمبر لگایا تو سامان پیسہ لیا، پیسہ لے کے حج کا احرام لینا ہے، پوشا لینا ہے، یہ اٹیچی ہے، وہ فلاں سامان، وہ زمانے کے جو بھی چلتا ہوگا، چلے گئے مارکیٹ. جب بازار گئے تو ایک سید زادی ہاتھ پھیلایا، اللہ کے واسطے میرے شوہر نہیں ہیں، گھر میں محتاج بچے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خدا ان کے لیے کچھ دے دیجیے. اب تھوڑی دیر انہوں نے سوچا، اگر یہ اس پیسے سے دے دیا تو حج کا سامان نہیں آئے گا، اور نہیں دیا تو بیچاری بھوکی رہ جائے گی، اس کے بچے روتے بلکتے رہیں گے. تھوڑی دیر کے لیے توجہ کی اور کہا کہ یہ روپے لے کے، روپے دے دیا، نفلی صدقہ کیا، چلے گئے گھر. سارے لوگ محلے کے چلے گئے حج کرنے کے لیے، حضرت نہیں جا پائے. حج ہو گیا. حج ہونے کے بعد جب ان کے محلے کے سارے لوگ حج کر کے آئے تو حج کرنے کے بعد گھر میں ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، حضرت آپ کو حج مبارک ہو، جو بھی آ رہا حضرت حج آپ کو مبارک ہو. اب یہ حیران ہے، خدا واللہ میں تو حج کو گیا نہیں، یہ لوگ ہمیں حج سے مبارکباد کیسے پیش کر رہے ہیں. دن بھر پریشان، رات ہوئی، ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر قسمت کا ستارہ بلند ہوا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے اور کہا عبداللہ ابن مبارک پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. اگر اصل میں تم نفلی حج کرنا جانے چاہ رہے تھے، مگر حج کے بجائے تم نے ایک حاجت مند کی جو حاجت پوری کر دی، اللہ نے اس عمل کو ایسا قبول کر لیا کہ تمہاری صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا ہے. اب زندگی بھر وہ فرشتہ تمہاری طرف سے ہر سال حج کرتے رہیں گے. یہ لوگ تو مبارکباد دے رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہے. تمہاری ہی شکل میں وہ فرشتہ کبھی عرفات میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، کبھی مینا میں ہے، کبھی طواف کر رہا ہے، کبھی سعی کر رہا ہے. اس لیے یہ حاجی تمہیں حج کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ بس پیٹی ہی دیں گے، پیٹی ہی دیں گے، ہم بھی پیٹی، آپ بھی پیٹی، یہ بھی پیٹی، وہ بھی پیٹی، وہ بھی پیٹی، پیٹی دے دے کر پورا مسجد بھر دیا. یہ مناسب ہے. آپ دیکھو نگاہ اٹھا کر دیکھو، کسی کو کھانے کی ضرورت، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی کر سکتے ہو آپ. آپ کے پڑوس میں بہت سے لوگ دوا کھانے میں ان کے لیے پیسے کا انتظام قرض لے رہے ہیں، آپ چپکے سے جا کر ان کو کچھ مدد کر دو. دوا گولے کا انتظام ہے، چٹھی لاؤ میں دوا لا کے دیتا ہوں، یہ بھی آپ کر سکتے ہو. تو اس سارے ثواب کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. ایک سوال پوچھا ہے، کچھ لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھتے اور
آس پاس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسے؟ یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے ناسک میں، آئے ہیں 200 لوگ اور جب نماز ہوتی ہے مشکل سے 100 لوگ، 100 لوگ کہاں گئے؟ کوئی جھاڑ کے نیچے، کوئی پائری میں، کوئی یہاں، کوئی وہاں، کوئی فون پر بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کچھ لوگ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں۔ ایسا کرنا کیسا؟ وہاں گئے کس لیے؟ نماز ہی تو پڑھنے گئے ہیں، پر نماز ہی نہیں پڑھ سکے، یہ محرومی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اگرچہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، مطلب کسی ایک نے بھی پڑھ لیا تو پوری آبادی کے لوگ گنہگار ہونے سے بچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر آپ نہیں پڑھ سکے، یہ محرومی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بے ترتیبی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی اخلاقی گراوٹ ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ جب جنازہ گاہ پہنچ جائیں، کوئی عذر نہ ہو وضو وغیرہ کا تو الگ مسئلہ ہے، اگر کسی کو عذر ہے، وضو نہیں ہے، وضو سے آئے تھے ٹوٹ گیا، وضو بنانے کا انتظام نہیں ہے، بغیر وضو نماز ہو نہیں سکتی، الگ مسئلہ ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو وہاں پہنچ کر کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہونا بہت بڑی محرومی ہے۔ اس سے سختی سے لوگوں کو باز آنا چاہیے۔ دیکھیں، جنازے کی جو نماز ہوتی ہے 2 فائدہ ہے۔ ہم جس کی نماز جنازہ پڑھنے گئے اگر مجھ سے بہتر ہوگا تو اس کی نماز پڑھنے سے میرا بھلا ہوگا، اور اگر وہ مجھ سے کمتر ہوگا، میں بہتر ہوں گا، تو ان کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو فضل فرمائے گا۔ اسی لیے یا تو فیض لو میرے بھائی، یا فیض اپنا دو، ایسا محروم نہ بنو کہ نہ فیض لو نہ فیض دو۔ ہمیں دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنانا چاہیے، محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا ہے، کچھ لوگ قبرستان میں بات چیت کرتے ہیں، یہ تو بہت بری بلا ہے، بلکہ یہ حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لوگ مسجدوں میں بات چیت کریں گے، قبرستانوں میں عبرت کے بجائے ٹھٹھا کریں گے۔ قبرستانوں میں بیٹھ کر بات چیت کرنا، حلقہ بنا کر کے کاروبار کی بات کرنا، یہاں وہاں کی بات کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے سخت خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، وہاں جاؤ تو یاد کرو آج میرا پڑوسی مسلمان بھائی قبر میں ہے، تنہائی میں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ وہ دوست ہیں جو کبھی زبردستی پکڑ کے رات بھر مسجد کے کونے میں بٹھا کر پب جی گیم کھلواتا تھا، آج اس کی قبر میں کوئی نہیں ہے۔ سارے واٹس ایپ چینل کے فالوور اپنے اپنے گھروں میں ہیں، سارے فیس بک کی دوست اپنے گھروں میں ہیں، لیکن یہ تنہا ہے۔ مجھے بھی اس تنہائی کے گھر میں آنا ہے، خدا بندہ ہم پر رحم فرما۔ یہ موقع ہے، اس عبرت پکڑنے کی جگہ ہے، اور ایسی جگہ میں کوئی اگر ٹھٹھا کرے، باتیں کرے، دنیا یاد کرے تو اسلامی مروت کے سخت خلاف ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری سوال اس پرچے میں یہ لکھا ہے کہ کبھی کسی کا انتقال ہوتا، آج انتقال ہوا، رات بھر رہنے دیجیے، صبح دن بھر رہنے دو، فلاں صاحب آئیں گے، فلاں صاحب آئیں گے، فلاں بیٹیا ہے، فلاں بہنی ہے، فلاں بھیا ہے، وہ آ رہا ہے، فلائٹ لیٹ ہے تو یہ ہے وہ ہے۔ اس طرح سے ایک دن، کبھی کبھی دو دنوں تک میت کو سلامت رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، آج کل فریزر باکس آ گیا ہے، سرد، جس طرح سے ہم گوشت کو دنیا میں اپنا کھانا فریج میں رکھتے ہیں، ایسے مرحوم کو بھی۔ اچھا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں فریج ہوتا ہے نا، یہ بہت نارمل ہوتا ہے، لیکن جو مردہ کو سرد کرنے کے لیے فریزر باکس ہوتا ہے وہ بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے۔ اگر ہم کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جائے تو ہم اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فریزر باکس میں انسان کو رکھنے سے تکلیف، اور بزرگوں نے فرمایا، بلکہ حدیث شریف میں زندوں کو جس بات سے تکلیف ہوتی ہے مردے کو بھی اس سے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میت کو فریزر باکس میں نہیں رکھنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے
کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے جلد از جلد اسے دفنا دیا جائے. اگر نیک ہوگا تو اپنی جگہ یار حبیب سے ملاقات کرے گا، اگر بد ہوگا تو زمین والے اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے. یہ اسلامی تعلیم ہے. بلا وجہ تاخیر اسلام کو پسند نہیں ہے، اور تاخیر کریں گے تو پھر گناہ کا دروازہ کھلے گا. ظاہر بات تاخیر کریں گے تو فریزر باکس میں رکھنا پڑے گا. آج کل لوگوں میں فریزر باکس مردہ کے لیے، میت کے لیے اتنا عام ہو رہا ہے. جس طرح سے لوگ مسجدوں میں مصلی دینا ثواب سمجھتے ہیں، ایسے لوگ مسجدوں میں فریزر باکس رکھنا ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جو اسلام کی تعلیم ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اسلام کی تعلیم ہے جلد از جلد میت کو دفناؤ. ہاں آپ کہیں گے کہ باہر ہاسپٹلوں میں تو مہینوں مہینہ رکھتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ سرکاری لوگ رکھتے ہیں. یہ ان کا کام ہے، آپ کا کام تھوڑا ہے. وہ لوگ رکھ رہے ہیں، قانونی چارہ جوئی ہے، کاغذ بننا ہے. اگر مردہ دفنا دیں گے کاغذ نہیں بنے گا. یہ وہ کر رہے ہیں، وہ سمجھیں. لیکن ہم اپنے گھروں کی بات کر رہے ہیں. نارمل طریقے پر جب کسی کا انتقال ہو تو محض رشتہ داروں کے آنے کی وجہ سے تاخیر نہ کیا جائے. جو لوگ وقت میں شریک ہو گئے ان کی شرکت کے ساتھ جلد از جلد مردے کی تدفین کر دینی چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا ہے شوہر کے انتقال کے بعد عورت سے جو مہر معاف کرایا جاتا ہے تو مہر معاف ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ تو زبردستی کا سودا ہو گیا. صحیح بات. پکڑ کے رکھنا. آپ خود کہہ رہے ہیں پکڑ کے کرایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں معاف ہو تو بچ جائے گا. میرے بھائی وہ عورت کا حق دیا کیوں نہیں آپ نے؟ صحیح بات. اگر معافی کرانا تھا تو زندگی میں کرا لیتا نا. تمہاری غیرت اگر اتنا ہی کہہ رہی تھی ایک بیوی کا مہر نہیں دے سکتے ہو تو زندگی ہی میں جھک جاتے ان کے سامنے. بس یہ عورت کا جو مہر ہے نا، بات آیات آ گئی تو عرض کر دوں بہت پاکیزہ سامان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اگر کسی کے شوہر کو لا علاج بیماری لگ جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کو لگ جائے کہیں کسی دوا گولی سے اس کا انتظام، وہ مرض وہ بیماری تھی، ڈاکٹروں نے گھوشت کر دیا کہ یہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، دنیا چھان مارو نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بیوی کو شوہر نے جو مہر میں پیسہ دیا ہے اس پیسے سے کوئی میٹھی چیز خریدے. اگر میسر ہو تو بارش کا پانی، وہ نہ ہو تو زمزم کا پانی، وہ نہ ہو تو اپنے گھر کا ٹیوب ویل کا پانی، اس میں ملائے اور گھول کر کے لا علاج بیماری میں مبتلا شوہر کو پلا دے. اللہ نے چاہا تو اس رقم کی مٹھائی کی برکت سے لا علاج بیماری سے شفا عطا فرما دے. کتنا پاکیزہ پیسہ ہے. ارے اس پیسے کی وجہ سے اس کا بدن تمہارے حلال ہوا ہے. صحیح بات ہے. اور فقہا نے یہاں تک لکھا ہے جو بیوی کا مہر نہیں دے سکتا ہے اس کو نکاح کرنا حرام ہے. سوچو تو انسان کو، ہر آدمی کو چاہیے اول فرصت میں بیوی کا مہر دے دے، ادا کر دے، اور اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے محفوظ و معمون کرائے. اور پھر یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ معاف کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جانے والا بھیک مانگا گیا ہے؟ کیا جانے والا گھر نہیں چھوڑا ہے؟ کیا جانے والا بینک میں پیسہ نہیں چھوڑا ہے؟ کیا جانے والا اور سامان نہیں چھوڑا ہے؟ بزنس پوائنٹ نہیں چھوڑا ہے؟ کیا اس کے بزنس سے یہ بیوی کا مہر ادا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو معاف کرانے کی کیا ضرورت ہے زبردستی؟ اس لیے یہ سب اسلامی ریت رواج کے خلاف ہے. جبرن معاف کرانا فضول ہے. جس کا انتقال ہوا ہے اس کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ تدفین کرے. تدفین کرنے کے بعد سب سے پہلا کام اس کے قرض ادا کرے، اور بیوی کا مہر ایک طرح کا قرض ہے. اس میں لکھا ہے جو جگہ پر نماز جنازہ پڑھائے تو وہاں عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں. دیکھیں اگر وہ جگہ نماز جنازہ کے لیے خاص ہے، وہ قبرستان نہیں ہے، قبرستان کا حصہ نہیں ہے، لوگوں نے احاطہ بنا دیا ہے یہاں نماز جنازہ پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں عید کی نماز ہی پڑھ سکتے ہیں. عید کی نماز کے لیے عیدگاہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، مسجد ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے. لگے تو یہاں بھی عید کی نماز ہو سکتی ہے، میدان میں ہو سکتی ہے.
لیکن میدان میں عید کی نماز پڑھنا کھلے میں یعنی اوپر چھت نہ ہو، میدان میں عید کی نماز پڑھنا مستحب ہے بلکہ سنت ہے، حضور پاک نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے مسجد یا عیدگاہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یاد رہے عید کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، پنجگانہ نماز ہو، کسی قبر کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے، صحیح اور نہ ہی سامنے قبر ہو اور وہاں نماز پڑھے، یہ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا جس جگہ کی بات یہ کر رہے ہیں اگر وہ قبر نہیں ہے اور عارضی طور پر وہاں نماز عید پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی تو وہاں نماز ہو سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس طرح کی مزید رہنمائی کے لیے آپ حضرات اپنے ائمہ شہر سے رابطہ کیجیے، جب پوچھیں گے تو سیکھیں گے تو عمل کریں گے تو دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت کی بھلائی بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے پڑھ لو۔